السلام علیکم میرے دوستو، ہم آپ کے لیے ایک اور اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا اور اس ملک کا نام پاکستان کس نے رکھا تھا۔ لیکن ویڈیو بیان کرنے سے پہلے ہماری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اہم ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ 14 اگست 1947 کو اللہ تعالی نے ایک بہت خوبصورت ٹکڑا خطہ ہمیں عطا فرمایا اور اس کو رمضان کے ساتھ جوڑا، شب قدر سے جوڑا۔ یہ اتفاق سے ایسا نہیں ہوا کہ اتفاق سے 14 اگست اور 27 رمضان آپس میں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کا غیبی ارادہ وجود میں آیا اور ایک خوبصورت جوڑ بیٹھا۔ ایک طرف شب قدر تھی اور 27 رمضان تھی، اور ایک طرف 14 اگست تھی، 13 اور 14 کی درمیانی رات تھی جب اللہ پاک نے ہمیں اس خطے کی نعمت عطا کی۔ ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا کہ ہم خطے میں دین کو زندہ کریں گے، محبتیں ہوں گی، بڑوں کی عزت ہوگی، بیٹی کی چادر میلی نہ ہوگی۔ یہ زمین تو مسجدوں کے لیے تھی، یہ شراب خانوں کے لیے تو نہ تھی، یہ زمین تو مساجد کے لیے تھی، یہ زمین ناچ گانوں کے لیے تو نہ تھی، اور تم 14 اگست ناچ کے مناتے ہو۔ جس رب نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ دیا، ہم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اتنے اندھے ہو گئے ہیں ہم کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ناشکری سے ادا کرتے ہیں۔ 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تب پاکستان بنا، کون جواب دے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہی بڑا مشکل ہے۔ ان 6 لاکھ کو کون جواب دے گا جن کی ہڈیاں بھی گل گئی؟ اللہ رحمت علی کی قبر پر رحمت اتارے جس نے اس ملک کا نام رکھا پاکستان، یعنی پاک زمین، گناہوں سے پاک، ظلم سے پاک، نافرمانیوں سے پاک، سود سے پاک، رشوت سے پاک، جھوٹ سے پاک، قتل و غارتی سے پاک، فرقہ واریت سے پاک۔ یہاں جج کا قلم نہیں بکے گا، جج انصاف کرے گا، وکیل سچا مقدمہ لڑے گا، جھوٹا نہیں لڑے گا، غریب اور امیر کے لیے قانون ایک ہوگا۔ یہ پاک زمین ہے، اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، زمین کے 2 ٹکڑے اسلام کے نام پر 14 صدیوں میں وجود میں آئے ہیں۔ پہلی صدی میں مدینے کی ریاست اور 14ویں صدی میں پاکستان کی ریاست۔ میرے بھائیوں، اس ملک کی قدر کر لو۔ 14 اگست قرآن پڑھ کر گزارو، نوافل پڑھ کر گزارو، رب کو راضی کر کے گزارو، اس کے رسول کو راضی کر کے گزارو، نہ کہ یہ کہ گناہوں میں ہم 14 اگست گزار دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ملک کی حفاظت کرنے کی اور اس ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔